بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ میں اور صوفیہ حاضر. ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے. آج ہم نے آپ کے لیے ایک ٹاپک جو چنا ہے وہ بنیادی طور پہ بڑا ہم آپٹیمسٹک ویو سے آئے ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے. نو ڈاؤٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاسٹ میں، ماضی میں ایسا ہوا کہ پاکستان کئی دفعہ اس کے پاس اپرچونٹیز تھیں کہ وہ اس ایشین ٹائیگر کلب کا حصہ ہوتا جو بنیادی طور پہ یعنی ڈیولپ کر چکے ہیں اور بہت آگے چلے گئے ہیں. اور ہم معیشت کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ترقی کر گئے ہیں. ظاہر ہے معیشت اکیلی نہیں ہوتی، معیشت کے ساتھ ساتھ جہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، جو ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری ڈیولپمنٹ ہے، بنیادی طور پہ یہی ڈیولپمنٹ صرف نہیں ہوتی جو روڈز میں نظر آتی ہے اور جو بڑی بڑی بلڈنگز اور پلازاز میں نظر آتی ہے. نو ڈاؤٹ وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ روڈ نیٹ ورک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی اکانومسٹ نے کہا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی روڈز ہیں اور فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں، بنیادی طور پہ یہی ایک کسی بھی ملک کا وہ انفراسٹرکچر ہے جو پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی سانس لے رہا ہوتا ہے ملک انہی کے تھرو، اور انہی کے تھرو ترقی کر رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہونا اور اس کا تعلق بنیادی طور پہ ایجوکیشن کے ساتھ ہے. یعنی کتنے قوم ایجوکیٹڈ ہے اور کتنا وہ چیزوں کو سمجھتی ہے. اور ہمارے ظاہر مسئلے مسائل اس سائڈ پہ بھی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے چیلنجز ساری قوموں کو ہوتے ہیں، وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ وہ ان مشکلات پہ قابو پاتے ہیں اور پھر ترقی کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہی بہت ساری مثالیں ہیں. آج ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان واقعتاً جو ہماری مایوسی کے حالات ہیں، یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان واقعی ایک ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے. ابھی بھی چانسز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اور صوفیہ بھی آئی ایم شور کے سمجھتی ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں ایک جو وے فارورڈ ہے، جس طریقے سے ہم نے آگے جانا ہے، اس قبلے کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ قبلہ سیدھا ہوگا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور ہم ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں بہت ریسورسفل لوگ ہیں. ہماری قوم جو ہے اس کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، اور ہیومن ریسورس سے لے کر یوتھ بلج سے لے کر معدنیات تک ہر چیز اویلیبل ہے. زرعی ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری بھی ترقی کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا، جیسے میں نے کہا کہ قبلہ سیدھا کرنا ہے، وہ قبلہ سیدھا کر کے ہی آگے جائیں گے. تو آج ہم یہی چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے پہلے تو صوفیہ کے پاس آئیں گے. صوفیہ، آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا نا کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے؟ آئی ایم شیور کہ آپ جیسے مسکرا رہی ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اچھا لگا ہے. جی، اور ہر کسی کو ظاہر ہے یہ ایک بڑی ہارڈننگ اور بڑی دل خوش کرنے والی بات ہے کہ اس مایوسی کے دور میں اگر کوئی کہے کہ نہیں پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، میرا آئی ایم شیور کہ آپ بھی یہی سمجھتی ہیں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان واقعی ترقی کر سکتا ہے. لیکن ترقی کرنے کے لیے آپ کے نزدیک جو ہے کیا چیزیں ضروری ہیں جو پاکستان کو کرنی چاہیے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پاکستان جو نا ایز اے ہیومن سوسائٹی، اور اس میں معاشی، اقتصادی اور معاشرتی ترقیاں ساری کر سکتا ہے. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر پیدا ہوا ہے اشرف المخلوقات کی طور پر تو اقتصادی ترقی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن میں ابن خلدون کو دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ کہتا ہے، اور یہ بابا اقتصادیات اور وہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی سے آپ کے جو اسمتھ ہو یا دوسرے لوگ ہیں انہوں نے سب نے اسی سے لیا ہے، وہ اسی سے انسپائر ہوئے ہیں. تو وہ جو یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 3-4 طرح کی ترقی ضروری ہے ایون اقتصادی طور پہ ترقی کرنے کے لیے. مورل سب سے پہلے، سوسائٹل، پھر اس کے بعد سے وہ کہتا ہے کہ اکنامک کے لیے پھر ضرورت ہے گورنمنٹ آپ کی جو ہے وہ جسٹ ہو اور وہ اس کو ریگولیٹ پراپر کر سکتا ہے. فری اکانومی بھی اسی میں وہ کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں سوشل اینڈ ایکویلٹی، سوشل جسٹس. اس وجہ سے کہ جب تک آپ کے کسی سوسائٹی میں یہ 3-4 پہلو اس کے ہر چیز کے نہیں ہوں گے، تو اگر آپ
इक्तिसादी तौर पे तरक्की कर भी रहे, अव्वल तो आप कर नहीं पाएंगे, और अगर आप कर भी जाएं इक्तिसादी तौर पे तरक्की, मेरा तो ख्याल है आप कि खराब हो आपने वो जाएंगे। जो सॉफ्ट साइड ऑफ द सोसाइटी बताई है कि डेवलपमेंट का जो हिस्सा है बुनियादी तौर पे वो ना हो तो फिर फैसिलिटेशन वो वाली नहीं हो सकती, एक सोसाइटी उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकती। ये जो हमारे आपने देखा होगा कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स से बेसिकली जो यूएन की तरफ से दिए गए जो 2015 तक थे और 15 से 30 तक अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, हाँ। वो भी बुनियादी तौर पे ये दोनों चीज़ों पे उनका फोकस है और ज़्यादा फोकस ये जैसे आपने ये बात की है कि सॉफ्ट साइड जो है कि सोसाइटी अगर खुली है और बड़ी अच्छी है, बड़े उसके साथ आ रही है, यानी उसकी जो सोच है वो बुनियादी तौर पे उसकी जो एजुकेशन है, जो उसके यानी एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें हम डिस्कस करेंगे। और सोफिया, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के शुरू के हालात अगर देखें 1947 से अगर हम लें अपने आप को, तो डेफिनेटली 1950s की जो दहाई थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता नहीं था या तरक्की नहीं कर रहा था, या और उसकी भी बेसिकली दो चार रीज़न्स थी। एक तो नया नया पाकिस्तान बना और फिर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो उस तरह, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी इशू हो गया, इंडिया से हम अलहदा हुए तो वो इंडिया लेके बैठ गया, जिस पे गांधी ने एहतजाज किया और उसी एहतजाज की वजह से ही आपको पता है कि गांधी जो है ना एक बड़ी शख्सियत है और उसने सबसे पहले तो ज़ाहिर मुखालफत की कि इस रियासत को, यानी जो मुत्तहिदा भारत था या कहें इंडिया था, तो वो चाहता था कि ये तकसीम ना हो। लेकिन जब तकसीम हो गया तो उसके बाद वो कायद आज़म की कोशिशों से और मुस्लिम लीग की कोशिशों से उसके बाद फिर उसने कहा कि पूरा हिस्सा जो बनता है पाकिस्तान का वो उसको मिलना चाहिए रिसोर्सेज में भी, लेकिन वो दे नहीं रहे थे और उस पर उसने बाकायदा एहतजाज किया और उसने भूख हड़ताल की और उसी एहतजाज में फिर वो जो इंतहा पसंद हिंदू होते हैं उन्होंने किसी ने उसको ज़ाहिर कत्ल कर दिया और वो एक बड़ा वाक़या है। लेकिन 50s की मैं बात कर रहा था, तो बुनियादी तौर पे 50s में तो हमारे हालात बड़े अजीब से थे, क्योंकि ना हमारे पास उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन था, 56 में आके कॉन्स्टिट्यूशन बना और ना ही कोई उस वक्त कायद आज़म, अनफॉर्चुनेटली जल्दी उनकी डेथ हो गई। लियाकत अली ख़ान ने कोशिश की कि लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया लियाकत बाग में। तो उसके बाद जो है ना पाकिस्तान के हालात बड़े मुख्तलिफ थे और इसी हल्ले गुल्ले में आपको पता है कि 58 में जनरल अयूब जो है वो आ गया, उसने मार्शल लॉ लगा दिया और उसके बाद वो 61-2 में आके उसने एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी वो जनरल साहब जो बुनियादी तौर पर किसी यानी आइनी और उस ज़रिए से तो नहीं आए थे, लेकिन उस दौर में आपको पता है 60s की दहाई जो है उसमें तरक्की बहुत हुई। हमारी जो डेवलपमेंट है वो बुनियादी तौर पे हम नाजरीन को ये बताना चाह रहे हैं, उस दौर में ज़राअत ने भी बड़ी तरक्की की, इंडस्ट्री ने भी बड़ी तरक्की की और उसी दौर में कहते हैं कि हमारे कुछ फैसले ऐसे भी हुए जिसने पाकिस्तान के फ्यूचर को भी बड़ा मुतासर किया, जिसमें एक मुआहदा जो है ना वो सिंध-तास मुआहदा था, जिसमें हमने 3 दरिया जो है वो इंडिया के हवाले कर दिए और 2 दरिया हमारे खाते में आए। हमने अपनी तरफ से तो उस दौर में आपको पता है ये डैम भी बने और लेकिन उस दौर में बहरहाल 60s की दहाई ऐसी है जहाँ पे हमारी जो ज़राअत है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी तरक्की हो रही थी। उसमें बड़े बड़े हम उस दौर में यानी अमेरिका के साथ जो है ना सीटू सेंटू में भी चले गए और आपको पता है सीटू सेंटू वो मुआहदे थे जो बेसिकली जिनके थ्रू हम डिफेंस पैक्ट का हिस्सा थे। और 70s में आपको पता है एक अवामी दौर आया और अवामी दौर ने एक बुनियादी तौर पे एक काम जो मुआशी लिहाज से किया वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। वो कहते हैं कि भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी सारी इंडस्ट्री और नेशनलाइज करने के बाद हमारी वो जो तरक्की थी वो बेसिकली रुक गई मुआशी लिहाज से और पाकिस्तान जो है वो जिस तरफ जा रहा था, यानी कोरिया बनने जा रहा था या जापान बनने जा रहा था या सिंगापुर बनना जा रहा था, वो हमारा जो है ना एक वो रुक गया क्योंकि उसकी साइड बिल्कुल
بالکل ڈفرینٹ تھی، چونکہ سوشلسٹ فارم آف اکانومی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکویلٹی اور وہ ہیومن رائٹس کی بات تو بہت ہوتی ہے، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن 70s میں پھر آ کے ہمارا کوئی تھوڑا سا ایشو ہو گیا، اور اگین انفارچونیٹلی 77 میں جنرل ضیاء آیا، اور جنرل ضیاء نے تو اس ملک کا جو ہے نا بنیادی طور پہ بیڑا غرق کیا، میں سمجھتا ہوں۔ اکانومی خیر اس دور میں اتنی بری نہیں تھی، کیونکہ ہمیں بہت ایڈ مل رہی تھی، امریکہ سے ہمیں ایڈ ملتی رہی، اور ہم 80s میں ہماری اکانومی جو ہے وہ اتنی بری نہیں تھی، لیکن سسٹینیبل نہیں تھی۔ ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سسٹینیبلٹی کا ایشو تھا، لیکن پیسے بہت آ رہے تھے، امداد بہت آ رہی تھی، کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ سوویت یونین افغانستان میں آ گیا، تو ہم نے آن بہاف آف دا امریکنز اور ان کے جو الائڈ تھے ان کے بہاف پہ ایک جنگ شروع کی، اور وہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں، جو ہم نے طالبان پیدا کیے، اور وہ کلاشنکوف کلاشنکوف، اور اس دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ نشہ وشہ بہت آیا، ڈرگز بہت آئیں۔ خیر وہ 80s کا دور گزر گیا، تو 90s کا دور پھر ہمارا سویلین دور ایک شروع، جس کو کہتے ہیں بے نظیر بھٹو شہید، اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے دو دفعہ وہ پرائم منسٹرز بنے، اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے 2-3 سال کے لیے تھا، لیکن 99 میں پھر جنرل صاحب آ گئے، جنرل مشرف صاحب۔ اچھا یہ پہلا مارشل لا تھا جو اس طرح سخت نہیں تھا، جس طرح وہ جنرل ضیاء نے تو فیبرک آف دا سوسائٹی کو بھی خراب کر دیا، لیکن بہرحال وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری دہائیوں میں کیا ہوتا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ تو ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے۔ 99 میں مشرف صاحب آ گئے، مشرف صاحب نے آ کے کوئی بلدیات کو بڑا ایکٹیو کیا ہے، بلدیاتی ویسے ادارے ہر ڈکٹیٹر نے جو ہے نا وہ ان کو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کوئی وہ اس طرح کا ٹریڈیشنل قسم کا مارشل لا نہیں تھا، یعنی انہوں نے تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھا، اور اس دوران جو ہے نا آپ کو پتہ ہے سیکنڈ افغان وار شروع ہو گئی۔ بیگ صاحب میں تو ماشاء اللہ کہ نا ہولا ہو، سخت ہو، نرم ہو، پیارا ہو، خوبصورت ہو، کسی بھی حالت میں اس کے حق میں نہیں۔ ہاں نہیں کوئی، میں بھی حق میں نہیں ہوں، میں آئی ایم ود یو، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ جو حق حاکمیت ہے نا وہ جس کا ہے اس کی طرف رہنا چاہیے۔ لوگوں نے وہ ہم دیکھیں گے، وہ جو آپ نے انیبلنگ انوائرنمنٹ کی بات کی تھی نا، مطلب سافٹ سائیڈ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے ایشین ٹائگر بننے میں کتنا امپیکٹ ڈالا کہ ہم ایشین ٹائگر نہیں بن سکے، اس کو تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ واحد کی سوچ ہے تو میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو ہم بالکل قریب ہیں، یعنی وہ جو ہم نے 50 سے شروع کیا تھا 47 سے، تو وہ بیسیکلی مشرف صاحب آ گئے، اور انہوں نے یعنی یہاں پہ ایک نظام بھی لائے، ڈیوالو کی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنائیں، اور اس کا ایک نظام خیر اتنا برا نہیں تھا، وہ اچھا تھا، اور اس نے کچھ ڈیولپمنٹ بھی اس سینس میں کی کہ خواتین کو جو ہے اس نے پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس ہوئیں اس کے تھرو خواتین کی جو نمائندگی ہے اس کو ڈیفینیٹلی بہتر کیا، پارلیمنٹ میں 20% کے قریب وہ لے کے آئے، اور اسی طریقے سے باقی جو سی ایس ایس تھا اور مختلف تھے تو اس میں پارٹیسپیشن بہرحال اس نے بہتر کرنے کی کوشش کی، جو ابھی بھی قائم ہے، جو سویلین گورنمنٹس آئیں انہوں نے بھی قائم رکھا ظاہر ہے، اور کیونکہ وہ ایک اچھی چیز تھی کہ ظاہر ہے ہمارا 50% یا 50% پلس جو ہے وہ ہماری خواتین ہیں، جو جیسے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی اچھی روایت پیدا کی، جب اس نے اوتھ لیا تو ساتھ اپنی وائف کو کھڑا کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بڑا پیغام دیا اور بڑا اچھا کیا، اور فل کوڈ بھی بنا دی، تو اس سے بھی ہماری بہرحال وہ ہوا یہ کہ یہ جو یعنی 2000 آنورڈ جو سفر ہے ہمارا، 2008 میں جنرل صاحب چلے گئے اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی۔ اس دور میں ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہو رہی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی، انفلیشن بہت زیادہ تھا، اور پھر نواز شریف صاحب آگے 2013 سے 17-18 تک بجلی کے مسئلے مسائل تھے، پھر نواز شریف صاحب نے سی پیک شروع کیا، تو سی پیک ڈیفینیٹلی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہے پاکستان کی ترقی میں، اگر اس کو پراپر طریقے سے پرسو کیا جاتا، اور ہمارے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں ان میں اگر انڈسٹری اور ساری چیزیں آتی، اور آئی ایم شیور کہ آئیں گی،
وہ آتی ہیں تو پھر ہمارا وہ جو ہمارا خواب ہے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے تو اس کو بھی وہ ہو سکتا ہے. اور ابھی ہماری دعا ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ جلدی حل ہوں اور ہم کسی اچھی یعنی ترقی یافتہ قوم کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملا جلا ایک ماحول جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو یہ میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا میں ابھی 2023 تک آ گیا ہوں, تو اس سے آگے آپ سے سنیں گے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سفر جو ہے نا کیسا رہا اور اس دوران جو کچھ ہو رہا تھا ہلا گلا وہ بھی کیسا رہا. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہیں نا تو آپ کو ایک تو جو ہو گیا سو ہو گیا. ہسٹری سے نا آپ صرف اس حد تک دیکھیں کہ وہاں سے غلطیاں کیا کی ہیں اس سے لرن کرتے ہیں, اس سے سیکھیں, ہسٹری سے صرف سیکھیں. اور فیوچر کے بارے میں آپ کو دیکھنا یہ کہ ان غلطیوں کی بیسس پر جو میرے پاس آج صورتحال ہے, میرے پاس جو آج ریسورسز ہیں اس سے میں آگے کیسے چل سکتا ہوں یا چل سکتی ہوں یا پھر پورا معاشرہ کیسے چل سکتا ہے. صحیح. اب میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن میں گھر کی اکانومی میں ہی چلاتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ چھوٹے لیول پہ اکانومسٹ ہیں, آپ پریکٹیکل اکانومسٹ ہیں, وہ تھیوریٹیکل نہیں ہے. ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں ہر طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو پالنا بھی ہے, ہم نے کھانا بھی پراپر بیلنس ڈائٹ بھی ہونی چاہیے, ہیلتھ بھی ٹھیک رہنی چاہیے, پھر آپ نے ملنا جلنا بھی ہے اپنے گھر کی ایک باوقار طریقے سے. تو پاکستان بھی ہمارا گھر ہے جس میں کہ یہاں پہ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو پڑھائی بھی چاہیے, ان کو ہیلتھ بھی چاہیے, ان کے لیے اسکولوں میں جانا, ہاسپٹل میں جانے کے لیے انفراسٹرکچر بھی چاہیے, ان کو بعد میں نوکریاں بھی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھروں کو چلا سکیں. تو جیسے ہم اپنا گھر چلاتے ہیں, انفارچونیٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب سے ہم اپنے گھر چلاتے ہیں نا تو اس میں ہم کہتے ہیں کوئی چیز ضائع نہ ہو, اور کوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک بچہ جو کمزور ہے یا بیمار ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کا حق دوسرا کھا جائے. ماں کا یا پھر باپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی اگر اس کو اگریسو ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے کہ یہ تم نے نہیں کرنا. میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ میں ابن خلدون کو پڑھ رہی تھی تو اس میں وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہر بندے کی پوٹینشیل ہے نا کسی بھی سوسائٹی میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بڑی ضروری ہے. اسی پوٹینشیل کی بیسس پر جس کا جو پیشن ہوگا نا وہ ادھر بہت آگے گرو کر سکتا ہے. دوسرا جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ ہے کہ اس انوائرمنٹ پہلے تو اس کی ایجوکیشن کی طرف, ماں کی طرح سے اس کی ایجوکیشن کی طرف لے کے جائے, اس کا کھانا پینا, اس کی صحت کا خیال رکھے. اور مورلی یہ ہے کہ وہاں پر جس کا جو اس کا دائرہ اختیار ہے اس سے باہر نہ جائے. بالکل ٹھیک. مطلب اگر جو ہے جس کا کام ہانڈی پکانا تھا نا, اگر وہ اٹھ کے گاڑی کی پہیے کو چینج کرنا شروع کرے گا تو نہ ہانڈی پکے گی نہ پہیا چلے گا. بالکل صحیح ہے. نہیں ابن خلدون اب دیکھیں کہ ہوا کیا ہے, ہمارے یہاں پہ یہ ہوا کہ اداروں نے نا ایک دوسرے کے اندر گھس گئے. جس کا جو کام نہیں تھا اس نے کہا میں نے وہ کام کرنا ہے کیونکہ مجھے وہ کہتا ہے جس کا کام اسی کو ساجے دوسرا کرے تو ٹھینگا باجے. ابھی تک بجا ہے ٹھینگا, تو اس لیے اب اسے سیکھ کے نہ ہر ایک لیٹس ہوپ کہ اس طرح ہو. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں کہہ رہی ہوں لرننگ, میں اس پوائنٹ سے نہیں کہہ رہی ہوں یہ کوئی پوائنٹ آف کنٹینشن اٹھانے کی بات نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں, غلطیوں کو دیکھ لیتے ہیں, ترجیحات کو ٹھیک کریں. پہلی ترجیح آپ کے ذہن کے مطابق سب سے پہلے میں اسے سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے وہ صوفیہ ہمیں کرنا چاہیے. ایجوکیشن دینی ہے سارے بچوں کو. آپ کو پتا ہے کہ 2.5 کروڑ بچے کہا جاتا ہے کہ وہ آؤٹ آف سکول ہیں, اور اسی طریقے سے ہماری جو ٹوٹل لٹریسی ہے ابھی تک وہ 60% ہے, اور ہمارا جو بجٹ ہے وہ بمشکل 2.1% آف دا GDP ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ریاست کو ایک کام سیدھا کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کو عام کریں. سارے پڑھے لکھے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کوئی ڈائریکشن بھی بہتر آ جاتی ہے, کیونکہ میں نے کوئی قوم ترقی یافتہ ایشین ٹائیگر نہیں دیکھا یا دنیا میں جو ایجوکیشن جس نے اچیو 99%, 98%, 97% نہ کی ہو. دیکھیں انڈیا جیسا بڑا ملک جو ہے, ہم بار بار اس لیے مثال لیتے ہیں, سری لنکا جو ہے وہ کوئی 90s میں 80s میں جو ہے نا وہ کر رہا ہے. بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلا کام جو ریاست کو کرنا چاہیے ایشین ٹائیگر بننے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن جو ہے ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے, اور ہمارا کچھ 6-7% GDP کا صرف ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے, اور ایجوکیشن کا معیار بھی بہتر کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹھیکے پہ جو دے دیا ہے نا ہم نے, وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے, وہ بھی بڑا ایشو ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا جو سب سے بڑا ایشو پاکستان کے ساتھ ہے وہ جو ہمارے راہ میں حائل ہے, ابھی ہم اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ریسورس ہے. جیسے میں
نے انٹرو میں کہا وہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ابھی بھی 2.1% یا 2% سے بڑھ رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس کو ضرور روکنا چاہیے، کیونکہ ہماری آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور ہمارا چھوٹا سا ملک ہے، اسمارٹ سا کنٹری ہے، خوبصورت ملک ہے. اس خوبصورت کو جو ہے نا یہ ہمیں پاپولیشن کو جو ہے یہ بھی وہ اس ڈکٹیٹر کا جنرل ضیاء کا دیا ہوا فلسفہ ہے کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے اس نے کہا نہیں آبادی کو تو نہیں روکنا، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت استعمال کرنا تھا اگینسٹ سوویت یونین، اس جنگ کے لیے کوئی یعنی فیول کے طور پہ یوز کرنا تھا جاہل یعنی عوام کو، لوگوں کو. وہ بڑا افسوسناک بات ہے. ہمیں دوسرا بڑا جو میں سمجھتا ہوں پرائرٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی، وہ ہونی چاہیے ایجوکیشن کے بعد یہ پاپولیشن کنٹرول جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ایک بچہ ابھی جو پیدا ہی نہیں ہوا اس میں اسلام نے کب منع کیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ پلاننگ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ عقل کے خلاف باقاعدہ ایک جنگ چل رہی ہے پاکستان میں، اور وہ جو ہماری دوسری سائیڈ ہے وہ بڑی عجیب سی فلسفے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ یعنی آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. اب تو میرا خیال ہے پاکستانی اتنے مجبور ہو گئے ہیں، میں نے دیہات میں بھی دیکھا ہے کہ وہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن ان غریبوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کنٹرول کرنی کیسے ہے. یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور تھرڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ پاکستان کو یہ جو جیسے ہمارا میں نے کہا تھا کہ روڈ نیٹ ورک جو ہے یہ فارم ٹو مارکیٹ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں زراعت کا شعبہ آپ کو پتہ ہے کہ 23-24% آف دا جی ڈی پی ہمارا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہمیں اس کو پرائرٹائز کرنا ہوگا. اس کو کارپوریٹ فارمنگ کی طرف ابھی کچھ کوئی جو انویسٹمنٹ کونسل بنی ہے اس نے ضرور توجہ دینی شروع کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ آل آؤٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ زراعت کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہے. اس لیے کہ اب پتہ نہیں پانی کے ایشوز کب تک رہیں گے اور کب جا کے مطلب خراب ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ اس کا بھی امکان ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے، اور پانی کم ہو رہا ہے تو الٹیمیٹلی اس نے زراعت کو جا کے افیکٹ کرنا ہے. ابھی بھی بھارت جو ہے ہمارا وہاں پہ آربیٹریشن جو کونسل ہے ورلڈ بینک کی، وہاں پہ ہمارا کیس پڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہمارا یعنی آج کل میں بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اوپر جو کشن گنگا یا دوسرے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارا پانی روکا جا رہا ہے، اور وہ نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ ہمارے 2 دریا جو ہے سندھ طاس معاہدے کے تحت اس پہ کوئی اس طرح کی انکروچمنٹ نہیں ہو سکتی تھی جو انڈیا کر رہا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ زراعت کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ زراعت جو بنیادی طور پہ ہماری بیک بون ہے اس کے لیے کارپوریٹ فارمنگ کی طرف آنا اور اس کو پراپر طریقے سے. اور ہمارے دیکھو یہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کا پانی جو ہے ضائع چلا جاتا ہے. اگر ہمارے ڈیمز بنے ہوں، اگر ہمارا پراپر یوٹیلائزیشن ہو، اگر آپ کو پتہ ہو یا ناظرین کے لیے وہ انڈیا جو ہے وہ ورلڈ بینک میں یا آربیٹریشن کونسل میں بھی یہ آرگو کرتا ہے کہ پاکستان اتنا سارا پانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ضائع کر دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اپنا پانی تو ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈیم نہ بنائیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. یعنی ہماری زراعت جہاں پہ ہم نے ایجوکیشن کی بات کی، جہاں پہ پاپولیشن کی بات کی، زراعت جو ہے ہمیں ایشین ٹائیگر کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقفہ کر لیں. ناظرین ہم ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر. ہم بنیادی طور پہ ڈسکس مختلف سیکٹرز کو کر رہے تھے کہ کون کون سی ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور ان پرائرٹیز کے بعد ہی ہم ایک یہ خواب جو ہے نا ہمارا پورا ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. میرا خیال ہے کہ صوفیہ میں نے آپ کا بڑا ٹائم لے لیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بڑا ابن خلدون کا فلسفہ ہے اور بڑی چیزیں ہیں، تو بتائیں کیا کرنا چاہیے. ابن خلدون کیا کہتا ہے؟ میں پھر ایڈم سمتھ کے حوالے سے بتاؤں. اچھا چلے ٹھیک ہے، کیونکہ میں بس ان کا فلسفہ تو نہیں، بہت ہی ادنا سی ایک طالب علم ہوں جو ایسے ہی چنتی رکھنی. نہیں ڈیفینیٹلی میرے سے تو بہت آگے ہیں آپ، چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے. چنتی ہوں. نہیں میں نے نہیں اتنا پڑھا ہوا، اتنا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ہے. تو اس میں جو میں بہت ایسی دیکھ رہی تھی سرسری ساتھ، اس میں جو نظر آ رہا تھا کہ وہ 3-4 چیزوں کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز بنائی جا رہی ہے ہم بناتے کیا ہیں، ہمیں بنانے کے اوپر دیکھنا ہے.
اچھا جو بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کی پرائسنگ کیسے کر رہے ہیں, اس کی پرائسنگ ایک لیبر کو ہم پورا پراپر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد سے جو مینوفیکچرنگ ہو گئی, مینوفیکچرنگ پھر آپ کے لوگوں کے درمیان کون کون سی سکلز ہیں جس کی وجہ سے آپ مینوفیکچرنگ پہ جائیں گے, اس کی پرائس کے لیے آپ کو لیبر کی کاسٹ دیکھنی ہے. اس کے بعد سے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, اور ڈسٹریبیوشن سے بھی پہلے جو آپ نے پروڈیوس کیا ہے اس کے اوپر آپ کا ٹیکس, کیونکہ تاکہ گورنمنٹ کو جس نے چلنا ہے اور تو اس کے لیے ٹیکسیشن. لیکن ٹیکس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں دو طرح کی ہے کہ اگر آپ زیادہ چیزوں کو بننے دیں اور ٹیکس تھوڑا سا کم رکھیں تو اس کے آپ کو ٹیکس زیادہ ہوگا, اور اس میں آپ کی یہاں پر جو انوویشن زیادہ آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک پراپر اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ لے کے تو اس کی وجہ سے جو چلے. اچھا ڈسٹریبیوشن میں بھی یہ ہے کہ ہورڈنگ نہ ہو, ظہیرہ اندوزی جو کہ یہاں پر ہو رہی ہے, کیونکہ اگر آپ نے بنا بھی لیا اور لوگوں کو ان کے عام استعمال کی چیز نہیں دی تو یہاں پر ایک مورل کہیں فقدان ہے نا, آپ کا اخلاقی فقدان. کہیں نہ کہیں جیسے ہم نے ایجوکیشن کی بات کی تھی نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ 40%, تو جس ملک کے 40% سے زیادہ آبادی وہ اسکول کا اور یہاں کسی بھی طرح کی تربیت کا منہ نہیں دیکھ رہی, تو آپ نے وہاں پر وہ والا جو انکلکیٹ کرنا تھا کہیں پر کہ آپ نے ظہیرہ اندوزی نہیں کرنی, وہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد سے آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ڈی سینٹرلائزیشن, کیونکہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے کہ کون سی علاقہ کون سے لوگ کیا بنا سکتے ہیں, ہم نے ابھی تک بہت کچھ جو ہے نا سینٹرلائز رکھا ہے. تو ابھی میں ایک اور بھی کو ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ کہیں پر جو ہے وہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اس کا رجحان مختلف ہوتے ہیں, اس کے انٹرسٹ مختلف ہوتے ہیں, اسی حساب سے وہ انوویٹ کر سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ چیزیں کی ہیں بالکل ناظرین کے لیے وہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ابن خلدون کے فلسفے سے بھی ہے, اور بہت سارے اکانومسٹ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی باتیں کی ہیں اور وہ صحیح ہیں. وہ جو میں بتا رہا تھا بنیادی طور پہ اس کو آگے چلیں تو ہم نے جیسے زراعت پہ آئے تھے, اب زراعت کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ انڈسٹری ہے. وہ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے نا پراپر ہو. اب وہ انفراسٹرکچر تو ظاہر ہے پاکستان میں ٹھیک ہے, نارمل سا ہے اور کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انفراسٹرکچر جہاں تک ڈیولپمنٹ ہے وہ کوئی اتنی بری نہیں ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیو چاہیے, جو کاروبار کرنے کے لیے یعنی وہ ون ونڈو آپریشن جو ابھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی کہہ رہی ہے, اور ہمیشہ ہر دور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب سے میں نے کوئی 29-29.5 سال نوکری کی ہے, آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی بہت سارا ٹائم گزارا ہے اور ابھی بھی ہم وہ کر رہے ہیں. یقین کریں فرام ڈے ون میں سنتا آ رہا ہوں ون ونڈو آپریشن. یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی فرض کیا وہ لگا لیں, ایک کھوکھا لگا لیں, تو آپ کو 40 ایجنسیز جو ہے نا آ جائیں گی پوچھنے کے لیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری یہ جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی انیبلنگ انوائرمنٹ, جیسے آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی, سب سے پہلے تو دیکھیں انڈسٹری تو تب پھلے پھولے گی جب اس پہ افورڈیبل ٹیکسز ہوں گے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے IMF کے پروگرام لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے سپر ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس, ایڈیشنل ٹیکس, ہر قسم کے ٹیکسز لگا دی ہیں, اور اس کی وجہ سے جیسے ہمارے بجلی کے بلوں پہ آتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ انڈسٹری بڑی ضروری ہے, اور اس کے لیے میرے نزدیک ایک بہت بڑا یعنی پاکستان ویسے انڈسٹری کے لحاظ سے اتنا پیچھے نہیں تھا جتنا اب جا رہا ہے. اب ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے ہماری چیزوں کی, یعنی وہ چیزیں وائبل نہیں رہیں. ابھی ہمیں یعنی ہم ایک منڈی بن رہے ہیں, امپورٹس آتی رہیں گی اور لوگوں کے بنائی ہوئی چیزیں آئیں گی, اور ہم جو ہے نا کہاں بنا رہے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ کی یہاں پہ اس بات میں جانوں کہ کون سے لوگ ہیں جو امپورٹ یوز کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ ہے نا اس ملک کے پاس. نہیں, ایک ایشو بھی ہے, نہیں ایک ایشو ہے, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں یہ ایک کپ ہے, اگر پاکستان میں بن رہا ہے یہ 10 روپے کا, اور اگر باہر سے یہ 6 روپے میں مل رہا ہے, یہاں پہنچ رہا ہے, تو آپ کی انڈسٹری وائبل نہیں رہتی. میں اس کی بات کر رہا تھا, تو لوگ امپورٹ کریں گے ظاہر ہے. نہیں وہ صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جہاں پر اس انڈسٹری کو پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا, تو وہی والی بات میں کہوں گی کہ یہاں کے جو جن لوگوں نے یہ فیصلے کرنے تھے ان کے اپنے انٹرسٹ تھے کہ وہ کس کو
کس کے اوپر کتنا ٹیکس لگا دیں اور کس کے اوپر نہ لگائیں, اور کون سی اسمگلنگ ہونے دیں. تو یہاں پر جو اسمگلنگ کا, ذخیرہ اندوزی کا, اور اس کے بعد سے اوور ٹیکسیشن کے جو ایشوز ہیں, ہم نے قرضوں پہ جو انحصار کیا, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے دوسروں کے لیے وہ پولیٹیکل سائڈ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی. بنیادی طور پہ کیا کیا ہے کہ ہم نے قرضے لیے ہیں اور ہمیں امداد ملتی رہی ہے. ہم جو ہے نا کسی کا اعلیٰ کار بن کے ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی چیزیں سنبھالی نہیں ہیں. جو ہم نے سنبھالنی تھیں وہ بنیادی پرابلم ہو گیا. جب آپ قرضے لیں گے بار بار, جیسے آئی ایم ایف کی ہم بات کر رہے ہیں, ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ, ہر جگہ سے ہم نے قرضے, بائی لیٹرل قرضے بھی لیے ہوئے ہیں, سعودی عرب سے, یو اے ای سے, چائنا سے, مطلب اس طرح ہم نے یعنی وہ پیرس کلب سے, ہم نے ہر جگہ سے قرضے لے لیے. اچھا, جب قرضے لیں گے, اب قرضوں کو واپس کرنا ہے. قرضوں کو واپس کرنا ہے تو کیسے واپس کرنا ہے؟ تو آپ نے کوئی ریسورسز پیدا کرنے, وہ ٹیکس, ریاست کے پاس ایک ہی فارمولا ہے. ریاست جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے, ٹیکس لگا دیتی ہے. اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ وائبل نہیں رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, ریاست پاکستان کو یہ بنیادی طور پہ کرنا چاہیے کہ انڈسٹری کو جو ہے وہ ٹیکس ہالیڈیز دیں, اور ان کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, جیسے یہ اسپیشل اکنامک زونز میرے ذہن میں ہے کہ ابھی فار دا ٹائم بھی ہیں, وہ اگر ہو جائیں تو اس کے بعد وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر دیں تو ہماری ایکسپورٹس بہت بڑھ سکتی ہے, ہماری انڈسٹری بہت آگے جا سکتی ہے. یہ ایک اور فیکٹر ہے جو ہمارے آڑے آ رہا ہے ایشین ٹائیگر بننے میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, جو ہمارے ملک میں حکومت ہے, وہ اس چیز کے لیے بالکل تیار ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ مل کے یہ جو ہمارا سی پیک کاریڈور بن رہا ہے تو اسی کو آگے لے کے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہمارے لیے مددگار ہو سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری سائڈ پہ جو آپ بھی بات کر رہی ہیں. بنیادی طور پہ یہ تو وہ سائڈز ہیں ایگریکلچر سے لے کر ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے کون سی ضروری ہیں. ہمارا سروسز سیکٹر جو ہے, بنیادی طور پہ آئی ٹی جو ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی والی جو سائڈ ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اگر ہمارے لوگ جو ہے یہ جو ہم ٹیکنیکل یعنی اس کی بات کرتے ہیں ٹریننگ کی, اگر آئی ٹی کے جو یوتھ بلج ہے, یہ جو ینگسٹرز پھر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں, 60% آف آور پاپولیشن کنسسٹ آف دا یوتھ, تو یوتھ کو اگر یہ اس سائڈ پہ ٹریننگ دی جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو کہ ابھی ہے ویسے ایمفیسس پاکستان کا, گورنمنٹ آف پاکستان یہ کرنے جا رہی ہے, تو پھر ہمارے کوئی, میرا خیال ہے اگر 10-15 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کو اس سائڈ پہ لے کے چلے گئے, اس سے زیادہ ویسے آنے چاہیے, لیکن میں کم سے کم کہہ رہا ہوں, تو پھر ہماری ایکسپورٹس جو ہیں, یہ جو آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز ہیں, آئی ٹی پروڈکٹس اور آئی ٹی سروسز, یہ $100 بلین یا $100 بلین پلس پہ جا سکتی ہیں. یہ ایک وہ سیکٹر ہے جو ہمیں واقعی ایشین ٹائیگر بنا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس یوتھ بلج کا جو ہے نا فائدہ اٹھائیں, اور ہم آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے نا پورا ایک زور لگا دیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کریں, یہ بھی ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر گیا, یہ سروسز ہیں حالانکہ. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر کو آگے لے کے آنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسری سائڈ ہم بار بار جو آپ بھی کر رہی تھی, میں بھی کہہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا انڈیویجولز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور بہت رول پلے کرتے ہیں, لیکن 25 کروڑ عوام یا 24 کروڑ عوام کے ملک میں بنیادی طور پہ ہم 5ویں بڑے ملک ہیں دنیا کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پراپر پولیٹیکل سوشل سسٹم ہوگا تو تبھی جا کے چیزیں بہتر چلیں گی, کیونکہ کوئی ایک بندہ کوئی ارسطو نہیں ہو سکتا, کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ افلاطون نہیں ہو سکتا, کوئی ایک بندہ چیزوں کو, ٹھیک ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے. فرض کریں کہ وہ افلاطون بھی ہے تو اس نے مرنا بھی تو ہے نا, فانی ہے, باقی تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی, سسٹم ریمینز, سسٹم ریمینز. تو پھر اور دوسرا یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں ہی ہو. یہ نہ ہو کہ کسی کا دل کیا تو اس نے تو دنیا, ساری دنیا کو ہالیڈے دے دی, اور کسی کا دل کیا تو سب کو اکٹھا کھڑا کر دیا سزا دے کے. تو ایسے انڈیویجولز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, اداروں میں بھی انڈیویجولز نہیں ہونے چاہیے. ڈیموکریسی ود ان جو ادارے ہیں, ہر طرح کے ادارہ, خواہ وہ جوڈیشری ہو, خواہ وہ پارلیمنٹ ہو, خواہ وہ آپ کی کابینہ ہو, ایگزیکٹو ہو, اس میں ایوری بڈی شوڈ بی اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبلٹی جو انفارچونیٹلی جو ہے نا, اور وہ بھی سسٹم خود ہی کریکٹ کرتا ہے. سسٹم کے اندر کریکشنز آ جائیں گی, کیونکہ 5 سال ریگولر جب ہوں گے تو جو آپ کے نمائندے ہیں وہ اس کو لے کے آ جائیں گے. اچھا, ایک اور جو چیز ہے اس میں وہ ضروری ہے کہ کہاں پہ, میں نے آپ سے جیسے کہا تھا نا کہ ابن خلدون جو کہتا ہے نا, وہ سب سے پہلے مورل کی بات کرتا ہے, مورالٹی میں, کہ مورالٹی کیا ہے کہ میں نے سب کچھ, جو کچھ بھی ہے میرا ہے, میں نے کھا جانا ہے, اور دوسرے کو میں نے تھوڑا سا بھی پانی بھی پینے کو نہیں دینا, اور اس کو میں نے ایک
نوالا روٹی کا بھی نہیں کھانے دینا. می مائن اینڈ آئی, جو وہی اصل میں تو ڈیموکریسی ہے ہی یہی نا. نہیں, قاضی فائز حسین اس روز کہا نا کہ یہ سب سے یوز لیس ہے لیکن اسی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے, میرے بچوں کو یہ بھی چاہیے, باقی کیسے میں لے کے آؤں گا, مار دھاڑ کر کے رشوت سے لے کے آؤں گا, کسی کے اوپر مار کے لے کے آؤں گا, اس کے اوپر چھوڑ دیا. تو یہ والے کرنے کی بجائے اگر ہم وہاں پر یہ کر دیں, وہ قرآن بھی بار بار کہتا ہے, وہ تحبون المال حبا جما, تمہیں مال جمع کرنے کا بہت تمہیں محبت ہے اس سے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ اللہ زی جمع مالا و عددہ, کہ وہ لوگ جنہوں نے, ان کے لیے ویل ہے, اور ویل وہ وادی ہے جو جہنم کی, جس کے لیے اس نے کہا جو جمع کرتا ہے مال اور اس کو گنتا رہتا ہے. کیوں گنتا رہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اور تمہیں زیادہ کی خواہش نے, کثرت کی خواہش نے اور یہاں تمہیں اس میں دھوکے میں ڈالے رکھا, اور یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے. ہم نے نہ کہیں پر اپنے آپ کو اس فلسفی کو سمجھے بغیر, دیکھیں جس ملک میں تقریباً 50% لوگ ان پڑھ ہوں, وہ کسی نہ چیز کو سمجھ سکتے ہوں, تو وہ یہ فلسفے اس کی طرف جانے کے اوپر, تو وہ اس کی طرف جائیں گے, ان کی کوئی یوٹیلیٹی نظر نہیں آتی. دوسرا جو سو کالڈ پڑھے بھی لکھے ہوئے ہیں نا, پڑھے لکھے بھی, وہ بھی اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ اس کی طرف آئیں گے نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل صحیح کر رہی ہیں کہ وہ دیکھیں ایک سسٹم جو ہے بیسیکلی ہمیں چلنا چاہیے, اور سسٹم جو ہے وہ سیلف کریکٹیو ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کرتا رہتا ہے. جیسے ہمارا مین پولیٹیکل سسٹم ہے جو آئین پاکستان ہے, اس کے تحت جو ہے نا چیزیں چلیں گی, تو ریاست بھی ماں کے جیسی ہوگی, تو ریاست بھی آپ کو, بچوں کو جو ہے نا وہ یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے, بچوں کو یہ ماحول دینا چاہیے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اگر ماحول نہیں ہوگا, ہر وقت جو ہے نا ماں جو ہے نا بچوں کو مارتی رہے گی, تو وہ عجیب و غریب یعنی سائیکوپیتھ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں کیا ہے کہ بچے جو نا وہ ریاست کے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کے نہیں ہوتے. اب اگر ریاست اون کر لے ان بچوں کو, اور اس کے بعد سے یہ ہے کہ کوئی بھی ماں باپ اگر اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجتا, پہلے تو فری ایجوکیشن دے, اچھا, اور فری ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن, اس کے بعد سے ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں سکلز بھی ساتھ میں ہو, کیونکہ ہر بچہ جو ہے نا وہ کوئی ارسطو نہیں بنتا. بالکل صحیح. کچھ بچوں کے ٹیکنیکل بھی ہوتے ہیں, کچھ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ شاعر بھی ہوتے ہیں, تو ان کو وہ ساری اپرچونٹیز وہاں پر ملیں, اور وہیں پہ اسکول میں آپ کو ٹیکنیکل بھی مل جائے ایجوکیشن. اس کے بعد سے 10 سال تک یہ جب آپ ایجوکیٹ کر لیتے ہیں, اس میں سے بچے اپنی راہیں ڈھونڈ لیں گے, اور جو ماں باپ ان جگہوں پہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ان کو پینلائز ہونا چاہیے. اچھا, وہ جو ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی جو مین پولیٹیکل ڈسکورس ہے یا پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ بنیادی طور پہ انٹیکٹ رہنا چاہیے, اور وہی چیزوں کو آگے بہتر لے کے جائے گا. انڈیویجولز اپنا رول پلے کرتے ہیں, کوئی جس انڈیویجول کے پاس زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنا رول زیادہ بڑا پلے کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے رول سے, لیکن وہ سسٹم ہی بیسیکلی اس کو آگے لے کے جائے گا. جہاں پہ مین پولیٹیکل سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک اور سسٹم جو ہمارے پولیٹیکل یعنی ایشین ٹائیگر بننے میں یا ملک کی ترقی میں حائل ہے, میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارا مین پولیٹیکل سسٹم میں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, وہ ایک اور لوکل گورنمنٹ سسٹم, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ہے اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے نا, وہ اگر ہوگا تو لوکل لیولز پہ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹس ہوں گی, لوکل لیول پہ ٹیکسیشن آئے گی, لوکل لیول کی گورننس ہوگی, تو اس پہ جا کے پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. لوکل نیچرل ریسورس مینجمنٹ ہو جائے گی. اچھا, اب یہ والا چیز ہے نا, جب یہ آ رہے ہیں الیکشنز, ہم اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیتے ہیں. یہ جو ہم ڈیمانڈز کہہ رہے ہیں, اگر آج ہم اپنی راہ متعین کر لیں, اپنی ڈیسٹینیشن کو سوچ لیں, اور اس کے بعد سے ہم یہ دیکھیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی مینیفیسٹو میں یہ ڈالا کہ نہیں ڈالا, جو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو, نیچرل ریسورس مینجمنٹ کو لے رہی ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھ رہی ہے. سب سے پہلے میرا خیال ہے میں استحکام پاکستان پارٹی سے ترین صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ جی یہ اس چیز پہ بہرحال اپنے مینیفیسٹو میں ڈالیں کہ وہ ظاہر ہے وہ اپنے ایک نئے جذبے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, تو وہ ڈالیں کہ جی جہاں مین پولیٹیکل سسٹم ہے, جہاں پہ وہ ورک کرے گا, تو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ہمارا ایک مین ایشو ہوگا. ہم نے اس لیول پہ جا کے ترقی کرنی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور ان کو پہنچانا چاہیے
چاہیے کہ یار ایک نئی پارٹی آئی ہے نا, دیکھیں نا ایک ان کا نیا جذبہ ہے, تو اس میں جیسے جو آپ کہہ رہی ہیں اسی کو آگے لے کے جو ہے نا استحکام پاکستان پارٹی کو میں نے ضرور کنوے کرنا ہے. ضرور کیجیے, لیکن میں سبھی کو کہوں گی, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ سبھی پارٹیز کے پاس یہ والا ہر اور لوگوں کے پاس آپشن ہونی چاہیے نا, صرف استحکام پاکستان نہیں, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, باقی پتہ نہیں کتنی پارٹیز ہیں, وہ تو ایک ہمیں لائٹ موڈ میں بات کی, وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کس طرح کا لے کے آنا چاہ رہی ہیں, وہ ایجوکیشن میں کتنا فیصد رکھیں گی, اور پھر ہمارے اداروں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ انسسٹ مت کریں, کیونکہ جیسے اپنا گھر چلاتے ہیں ویسے اس ملک کو چلانے کی بات کریں ہم, اور اپنے پریویلیجز اور جو یہ آنرز اور گارڈز آف آنرز لینے اور بڑے گھر لینے وہ بس کر دیں. ہم نہیں افورڈ کر سکتے, یہ اس ملک کے لوگ بہت غریب ہیں, یہ ایک ڈی سی کے لیے نا ایک اور بات بتائیں کہ ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ہماری قوم جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں بڑی پروگریسو ہے اور ڈائنامک ہے, لوگ بھی بڑے ڈائنامک ہیں, لیکن ابھی تک وہ جو خواب ہمارا ہے وہ ابھی پورا نہیں ہو سکا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو خواب ہے ہمارا, یعنی لوگ یا ہماری جو سسٹم ہے یہ ڈیلیور کرے گا, ہمارے جو یعنی ڈیلیوریبلز ہوں گے آنے والے دنوں میں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ رائٹ فرام دا ایجوکیشن, انڈسٹری, ایگریکلچر, پولیٹکس, لوکل گورنمنٹ سسٹم, یہ سارے آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت بہتر کام کر رہے ہوں گے اور آنے والے سال میں ہمیں امید کرنی چاہیے 2024؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں کسی بھی قوم کے نہیں نا, میں نے یہ تینوں چاروں جو ایشین ٹائگرز ہیں نا اس کو دیکھا, 60 to 90 30 ایئرس چاہیے ہوتے ہیں جس میں آپ نکل جاتے ہیں, یعنی 2 سے 3 جنریشنز چاہیے ہوتی. تو پاکستان بھی اگر آج اس کے اوپر فوکس کر لے, غلطی کیا ہوتی ڈائریکشنز ٹھیک کرے, تو ہمیں بھی 20 سے 30 سال میں نہیں, ہم نکل جائیں گے پرووائڈیڈ کہ آج ہم اپنی ڈائریکشن یہاں پہ بیٹھ کے, یا ہم جو جس طرح سے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کے اپنا دیکھ لیں کہ پولیٹیکلی ہم نے کون سی چیزوں کو آپٹ کرنا ہے, ہم نے اکنامکلی کون سی آپشنز کو لینا ہے, ہم نے سوشلی کون سی آپشنز کو لینا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے, کتنی ہمیں پاپولیشن ہونی چاہیے, یہ اپنے ٹارگٹس رکھیں اور ان ٹارگٹس کی طرف ہم اچیو کرنے کی طرف چلے جائیں. 30 سال کسی بھی قوم کے لیے, اور میں نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے تھنک ٹینک, اور یہ جو سول سوسائٹی ہے میرا خیال ہے آپ بھی اس کا حصہ ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ وہ پھل پھول رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ اتنا جو ہے نا وہی والی بات ہے کہ می مائن اور آئی والی چیز پہ چلے گیا, ہم وہ کلیکٹیو اگر ہو جائیں, مطلب میں کہوں کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں, بیگ صاحب نے مجھے کہتے ہیں کہ یہاں آ جائیے میں چلی جاؤں, مجھے یہ نہیں کہنا کہ یہ والا جو کام ہے میں اس پہ نہیں کروں گی, میری ایک رسپانسبلٹی اپنی فیملی کی طرف اور ایک سوسائٹی کی طرف. صحیح. تو ہم سارے جب اپنی کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی پہ کر لیں گے تو ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں, اور ایسے لوگ موجود ہیں وہ جو کر سکتے ہیں. وہ لوگ موجود ہیں, یہ سول لبرٹیز جو ہے نا جب تک لوگوں کو وہ نہیں دیں گے, انیبلنگ انوائرنمنٹ کی جو ہم شروع سے ہی بات کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم تو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان ہرڈلز کو کہ جو ہمیں ایشین ٹائگر ابھی تک جنہوں نے نہیں بننے دیا یا جنہوں نے کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جتنا ایک پاکستان دھکے کھا سکتا تھا کھا لیے, اس نے جو بھی مطلب وی ہیو بین گروپنگ ان دا ڈارک کہ ہمارا صحیح راستہ کون سا ہے. تو آنے والے دنوں میں اور آنے والے سال میں مجھے اپنی طرف سے ایک خوش فہمی ہے کہ پاکستان بہتر ہو جائے گا, پاکستان بہتر ہونے جا رہا ہے. مجھے جو ہے نا یہ پرسوں میں جس طرح سے حلف ہو کے اور جس طرح سے جسٹس یہ بڑی امید پیدا ہوئی ہے, چیف جسٹس صاحب کا جو یعنی وہ تھا نا, وہ کنڈکٹ تھا, اس وجہ سے بڑی ہوپ پیدا ہوئی. انہوں نے کہا میں نے پروٹوکول نہیں لینا, انہوں نے کہا میں نے بلٹ پروف گاڑی نہیں لینی, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹرانسپیرنسی کا رکھنا ہے. اچھا یہ ہر ادارے میں اسی طرح کا اگر ہمیں آ جاتے ہیں انڈیویجول, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ بھی اوور نائٹ والے نتیجے پہ نہیں پہنچے, وہ اسی سسٹم میں سے آئے. اب بھی جو ہر انسٹیٹیوشن میں اسی طرح کے لوگوں کو ہم جگہ دے دیں, میرٹ پہ لوگوں کو آنے دیں, ہر ادارے میں ریٹائرڈ لوگوں کو جانے کی بجائے ان کو ایڈوائزر رکھیں آنریری, ان کو پیسوں والی چیزوں پہ مت رکھیں, اب ان کو ینگ ٹیلنٹ کو آگے آنے دیں, میرٹ پہ لوگوں کو آگے آنے دیں. آپ کسی بھی ادارے سے اٹھا کے ریٹائرڈ لوگوں کو آپ کہیں کہ نہیں اب یہ لے جائے گا, اس کی وہ ٹریننگ بھی نہ ہو تو پھر ادارہ تو ڈوبے گا. تو اب آپ جو ہے نا رائٹ پرسن فار دا رائٹ پوزیشن, اس کو آپ سمجھیں. اب آئی ٹی کا جو بندہ ہے وہ جا کے جہاز
तो नहीं उड़ा सकता ना। आप उसको आईटी के बंदे को कहो कि तू पीआई का बन जा एमडी, तो वो तो नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं कहूँ कि एयरफोर्स के बंदे को जो है ना वो कोई कार बनाने वाला बंदा जो है ना चला जाए, वो नहीं हो सकता। इसीलिए वहां से भी जो बंदा यहाँ पर इस तरफ होगा ना, तो अनफॉर्चुनेटली फिर हम बैठ जाएंगे। और याद रखिए जो इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसके लिए आपको यंग ब्लड। अच्छा, आप शुरू से ही एक और बात मुझे याद आ गई नाजरीन के लिए कि आपने शुरू में मेरे से कहा कि जब प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था कि एसओईज जो है, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये आपको पता है कि कोई अराउंड 212 जो है ना समझी जाती हैं, कही जाती हैं कि 212 हैं, जिसमें बड़ी बड़ी का तो हमें भी पता है, पीआईए है या स्टील मिल्स है या इस तरह के जो इदारे हैं वो तो हमें सबको पता है क्योंकि वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान कर रहे हैं। और ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये जो हम कर्ज़े ले रहे हैं और कर्ज़ों के साथ साथ जो है ना हम इस तरह की यानी वो जो बीमार किस्म की इंडस्ट्री है या इदारे हैं उनको चला रहे हैं, उस वजह से भी पाकिस्तान जो है ना वो वाली काम नहीं कर सका। मैं आपको बताऊं, पीआईए की मिसाल दी जाती है, ये इंडिया की एक एयरलाइन जो है ना, एयर इंडिया, वो इंडिया तो हालांकि बड़ा तरक्की करने वाला मुल्क है, तरक्की कर रहा है इस वक्त, दुनिया जहान का उस पर फोकस भी है, लेकिन हकीकत बात यह है कि देखें उसको भी प्राइवेटाइज करनी पड़ी अपनी जो है ना, बड़े अरसे तक हम जैसे कहते हैं नेशनल फ्लैग कैरियर है तो हमारा प्राइड है, तो वो कहते थे टू ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए, वो अब अगर इस सिचुएशन में नहीं है तो फिर उसको यानी इंडिया ने वो टाटा को दे दी ना, वो जो है अब वो तरक्की कर रही है, वो एयर इंडिया जो है, उन्होंने कोई 500 जहाज जो है ना वो एयर बस से जो है ना बुकिंग करवा ली है। अब ये जो पीआईए है जहाँ पे 14,000 मुलाजमीन बैठे हुए हैं और आपको पता है कोई 17-18 जहाज़ बाकी हैं जो अभी उड़ सकते हैं, और वो भी इतने प्रॉब्लम्स का शिकार है। पिछले दिनों में आपको पता है दुबई में और पता नहीं किसी और एयरपोर्ट पे आ रहा था कि वहाँ पे उसको फ्यूल नहीं मिल रहा है इसलिए कि पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं। तो हम ये समझते हैं, वो जो एसओईज़ का मुझे एकदम याद आया कि हमें इस डेड वुड से जो है ना वो आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो आपको दो फायदे होते हैं ना, प्राइवेटाइज करें या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाएं। जी पीपीपी मॉडल पे चले जाएं, टोटल ना भी करें, आप उसके कुछ शेयर्स दें और उसके हिसाब से उनको चलाने दें। हो सकता है जैसे पीटीसीएल चल रहा है आपके, और उस वाले जब वहां पर आप लेके चलेंगे तो उसको प्रॉफिट में ले जाएंगे, और जब प्रॉफिट में ले जाएंगे तो फिर आप उसके बाद और आप ये भी कर सकते हैं कि एम्प्लॉइज को जो ना शेयर में हिस्सादार बनाए। बिल्कुल, जब आप किसी चीज के हिस्सादार होंगे ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। आप यूबीएल एबीएल को देख लें, वो भी इसी तरीके से वो यानी हिस्सादार आपने प्राइवेट सेक्टर को बनाया, वो कहां तरक्की कर गए, वो कितनी अच्छी बैंक्स हो गए। मैं तो कह रही हूं ना कि अगर आप उसके जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं के शेयर उनको भी दे दें कुछ शेयर्स, तो एम्प्लॉइज अपने जो मलकियत है ना उसको नहीं खराब करेगा। बिल्कुल सही हम है। किसी भी ऑफिस में बैठे हो, आप गवर्नमेंट साइड से भी आए हैं, आपने देखा है वहां पे जो पेंसिल है, कागज है, जो वो चीज अपनी समझते नहीं है। एग्जैक्टली, वो ये समझते ये देखें कि एक बंदे का अपना घर है और एक सरकारी घर है। सरकारी घरों को जाके देखें इस्लामाबाद में, उनका क्या हशर नशर हुआ है, ठीक है ना, और अपने घर को कैसे बंदा सजा के रखता है। जो सरकारी गाड़ी है उसको जाके देखें क्या हशर नशर किया हुआ है, कैसे मिसयूज हो रही है, और जो अपनी गाड़ी है कितनी अच्छी रखी हुई है। तो बात यह है कि वो जो सेंस ऑफ पोजेशन है, मेरा ख्याल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप जो है ना वो होना बड़ा जरूरी है। वो आपने अच्छी बात की कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का लॉ है हमारे पास, फेडरल भी है, प्रोविंशियल भी है, तो उसमें लोगों को लेके आए, लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग अपना जो है ना हिफाजत करेंगे। और ये जो मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट साइड से कोई ओवरसाइट जो है ना वो ओवरसाइट की हद तक होना चाहिए। ये डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं इन एसओईज में, आपको पता है ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में हो क्या रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट साइड के डायरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, वो गरीब नौकरियां कर रहे हैं, एक जॉइंट सेक्रेटरी बैठा हुआ है और एक एडिशनल सेक्रेटरी बैठा है, कोई भी बैठा है, वो तो नौकरी कर रहा है, वो जाता है, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है कि बुनियादी तौर पे यानी क्या उसमें नुकसान क्या है और फायदा क्या है। अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है तो हमें इस तरह के भी इकदाम करने होंगे। तो चलें, आज हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की नाजरीन। आज हम बुनियादी तौर पे चीज़ें जो डिस्कस की हैं वो ये है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हम अगर अपना किबला सीधा कर लें, किबला सीधा करने में हमने 2-4 चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी हैं। वो ये है कि हमें रियासत को चाहिए कि एक एजुकेशन जो है उस पर तवज्जो दें, पॉपुलेशन पे तवज्जो दें, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, और यूथ पे तवज्जो दें, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री पे तवज्जो दें, और उसके साथ एसओईज़ को जो है ना उस डेड वुड से जान छुड़ाएँ। और इसी तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है
وہ اس کو چلنے دیں۔ ٹھیک چلنے دیں اور اس کو سیدھا کر کے رکھنا چاہیے تاکہ وہ کام کرتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے ہم نے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا, وہ اس کو بھی یعنی فنکشنل کریں, سو دیٹ کہ ہم یہ ہمارا اتنا خوبصورت ملک ہے, اتنا اچھا ملک ہے, اتنے ڈائنامک لوگ ہیں, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اور اتنی یعنی اس سے زیادہ خوبصورت اور معدنیات سے مالا مال ملک اور اتنے ریسورسز سے بھرا ہوا ملک شاید ہی کوئی ہو جہاں پہ موسم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں اور ہمیں حسین وادیاں دی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں, لیکن ایشین ٹائیگر کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے سسٹم کو, اپنی چیزوں کو اس طریقے سے مینیج کرنا ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ ایک آپٹیمم اور سب سے بہتر اچھے سے اچھا رزلٹ دے سکیں. اس دعا کے ساتھ پاکستان اور پاکستانی لوگ ترقی کریں اور خوشحال رہیں. تو مجھے اور صوفیہ کو اجازت. اللہ حافظ.